الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کل آپ نے کچھ تفصیل اس سلسلے میں سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کس غرض سے ہوئی ہے، کیسا انہوں نے سفر کیا۔ بہرحال آگے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت میں چلتے چلتے بہت زیادہ تھک گئے، تو اپنے خادم سے فرمانے لگے آتینا غداءنا، لاؤ بھائی ہمارا ناشتہ کہاں ہے، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں تو اس سفر میں بڑی تھکان ہو گئی ہے، بہت تھک گیا ہوں، تم بھی تھکے ہوئے ہو، چلو کچھ ناشتہ کر لیتے ہیں، ناشتہ لاؤ۔ تب اس خادم کو حضرت یوشع کو یہ بات یاد آئی کہ تھیلی میں جو مچھلی رکھی ہوئی تھی وہ مچھلی تو پیچھے ہی دریا کے کنارے زندہ ہو کر دریا میں سرنگ بناتے ہوئے نکل گئی، اور میرا ارادہ تھا کہ حضرت کو بتاؤں، لیکن حضرت آرام فرما رہے تھے، سوچا کہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن بات مجھے یاد نہ رہی۔ بہرحال حضرت سے وہ خادم کہنے لگے کہ ایسا واقعہ پیش آیا، مچھلی زندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا منزل مقصود ہے، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی وہی ہماری منزل ہے، چلو چلو واپس۔ چنانچہ دونوں واپس نکل پڑے۔ یہاں علماء کرام نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم راستے میں آتے ہوئے ایک مچھلی پکڑ لائے تھے اور اس کو راستے میں کھا بھی رہے تھے۔ بھنی ہوئی مچھلی تھی اور اس کو ایک طرف سے کھا رہے تھے، اور جتنی مچھلی بچ گئی وہ ویسے ہی اس میں رکھ دیا تھا پوٹلی میں۔ تو جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا وہاں وہ آدھی کٹی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں نکل گئی۔ مری ہوئی مچھلی بھی ہے، بھنی ہوئی بھی ہے، ہاف باڈی ہے اس کی، ایک طرف، دو طرف ہوتے ہیں مچھلی کے، ایک طرف کا حصہ کھا لیا تھا۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے، بعض بزرگوں کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ لوگوں نے ایسی مچھلی کو دریا میں دیکھا ہے جس کا صرف آدھا حصہ ہے، آدھا نہیں ہے، اور کہا کہ یہ وہی مچھلی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھائی تھی، اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک عجیب بات تھی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو جس راستے سے یہ لوگ چل کر کے آئے تھے واپس اسی راستے گئے۔ خادم نے دکھایا کہ حضرت دیکھیے یہ وہ جگہ ہے جہاں مچھلی زندہ ہو کر کے چلی گئی، اور سرنگ بھی وہاں پر مچھلی نے بنا دیا ہے، دونوں طرف پانی ہے، بیچ میں پانی نہیں ہے، سرنگ بناتے ہوئے مچھلی نکل گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں قریب میں پہنچے، تلاش کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں چلی جائے وہیں تم کو وہ اللہ کا بندہ ملے گا جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، ایک خاص قسم کا علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا تو وہاں پتھر پر وہ آرام فرما رہے ہیں بزرگ، اپنے جسم پر ایک چادر اوڑھ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب تشریف لے گئے اور سلام کیا۔ حضرت خضر جو کہ وہ بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا یار جنگل ہے، جنگل میں کون آدمی آ کر کے مجھے سلام کر رہا ہے۔ اٹھ کر کے دیکھا ادھر ادھر تو دو آدمی کھڑے ہیں، پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل والے؟ حضرت موسیٰ نے کہا جی جی ہاں وہی میرا کیئر آف ایڈریس ہے، میں بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں، موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے پوچھا اچھا کیا بات ہے، کیسے یہ جنگل میں تم دونوں سفر کر کے آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی خاص نالج ہے، ایک اسپیشل کورس ہے آپ کے پاس، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ سیکھنے کے لیے میں آیا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کتنا لمبا سفر کیا ہے اور ایڈریس بھی صحیح سے نہیں معلوم، صرف علامات اللہ نے بتا دی ہے کہ دریا کے کنارے چلتے رہو، جہاں دو دریا ملیں اور وہاں مچھلی زندہ ہو کر کے جائے وہ ایڈریس ہے۔ اب کتنا لمبا سفر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے طاقتور پیغمبر نے بھی کہہ دیا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمیں تو اس سفر میں بڑی تھکان ہو گئی ہے، لاؤ کھانے کے لیے کچھ ناشتہ۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے آدمی کو محنت کرنا ہے۔ پیغمبروں نے محنت کی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے سب نالج آ جائے، کیسے ہوگا؟ محنت کیے بغیر کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ ایک تنکا یہاں پہلی صف میں پڑا ہوا ہے، جھاڑو کا ایک چھوٹا سا تنکا، اب اس کو اٹھا کر کے باہر پھینکنا ہے۔ 70 کلو وزن کا آدمی اس کو جھک کر کے اٹھاتا ہے، حالانکہ اس تنکے کا وزن 0.0001 گرام بھی نہیں ہے، اتنا کم اس کا وزن ہے۔ اس کو اٹھانے کے لیے 70 کلو کا آدمی اٹھتا ہے، جھکتا ہے، اٹھاتا ہے، اتنا لمبا جاتا ہے اور باہر جا کر پھینک کر آتا ہے، تب جا کر کے پہلی صف صاف ہوئی۔ اتنا چھوٹا کام کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی۔ تو قرآن کا علم، حدیث کا علم، شریعت کا علم،
یہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہمیں کچھ بھی محنت نہیں کرنا ہے؟ بیٹھے بیٹھے ہم کو آ جائے؟ نہیں، محنت کریں گے تبھی جا کر کے اللہ پاک علم سے سرفراز فرمائے گا۔ آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، آپ اٹھیں، مسجد کو آئیں، علماء سے رابطہ کریں، فون کا زمانہ ہے، فون کریں، ان کو مسئلہ بتائیں، پوچھیں، تب جا کر آپ کو جواب ملے گا۔ کچھ بھی آپ کو محنت نہیں کرنا ہے، ویسے ہی آپ کو آنسر مل جائے، اپنے دماغ سے ہی سوچنے لگ جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا اچھا، میرے پاس جو نالج ہے آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ صبر کا مطلب کیا؟ ٹک نہیں پائیں گے، آپ جم کر کے رک نہیں پائیں گے، اطمینان نہیں ہوگا آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ۔ حضرت ایسا مت کہیے، انشاءاللہ میں ٹکوں گا، میں ڈیلی ہوم ورک کر کے لاؤں گا، جو بھی آپ مجھے علم سکھائیں گے میں اس کو پڑھوں گا، سمجھوں گا، سبق سناؤں گا۔ میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں، مطلب تو یہی ہے نا، آپ مجھے پڑھائیے، آپ مجھے سکھائیے، میں صبر کروں گا، جم کر کے رہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا دیکھو ایک کنڈیشن ہے، میرے پاس اگر سبق پڑھنا ہے، وہ علم سیکھنا ہے، ایک کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جو کام بھی میں کروں تمہیں سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں، میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کے سلسلے میں تم کو سوال ہی نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی حضرت لبیک، آپ جیسا فرمائیں گے میں ویسا ہی کروں گا، سوال نہیں پوچھوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کو سبق پڑھائیں گے۔ اور وہ سبق کیسا تھا؟ بلیک بورڈ پر لکھنے والا، نوٹ بک پر لکھنے والا، بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو پڑھانے والا سبق نہیں تھا، وہ تو پریکٹیکل تھا۔ وہ سبق کیسا تھا؟ پریکٹیکل سبق تھا، وہ علم پریکٹیکل علم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلا سبق پڑھانے کے لیے حضرت خضر لے کر کے چلو بھائی چلتے ہیں، لیسن نمبر 1، آگے بڑھے۔ آگے بڑھتے گئے، دریا کے کنارے ہی وہ موجود ہے، وہاں دریا میں ایک کشتی آئی۔ حضرت خضر نے کشتی والوں سے کہا ہم تھوڑا کشتی میں آنا چاہتے ہیں۔ کشتی والے وہ اشارہ سمجھ گئے، ہاتھ وغیرہ ہلایا ہوگا، وہ آ گئی کشتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر اور وہ یوشع بن نون تینوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور وہ جو کشتی والے تھے انہوں نے حضرت کو پہچان لیا، تینوں کو پہچان لیا۔ کیا پہچانا؟ کہ یہ نیک لوگ ہیں، سب کی داڑھی ٹوپی ہے، بزرگ لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں۔ اس لیے کشتی والوں نے تینوں کو کشتی میں بٹھا دیا اور کہا آپ سے ہم کرایہ نہیں لیں گے، آپ سے ہم ٹکٹ نہیں لیں گے، آپ کو کہاں جانا ہے ہم پہنچا دیں گے۔ یہاں سے ایک مسئلہ کیا سمجھ میں آیا؟ اب میں بولوں گا تو آپ بولیں گے حضرت آپ کو اپنے بارے میں بولتے ہیں، انہوں دکان کو گئے تو پیسے لینا نہیں کہتے، وہ واقعے کو ملا کو اپنے بارے میں بولتے ہیں۔ نہیں، آپ مجھ سے پورا پیسہ لو، میں دکان پر آپ کی دکان پہ آؤں گا، موبائل خریدوں گا، گوشت لوں گا، آپ پورا پیسہ لو۔ میں دوسروں کے بارے میں سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے تو سنانا ہے نا،
یہاں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا، اللہ والوں کی خدمت کرنی چاہیے، علماء کرام کی، بڑوں کی خدمت کرنی چاہیے، یا کم منافع لینا چاہیے، اصل میں کام کر دینا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ خیر ڈالے گا، برکت کو ڈالے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے کہ کشتی میں ابھی دریا کے کنارے پر کشتی ہے، ابھی چند ہی قدم کشتی آگے بڑھی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ کشتی میں ادھر ادھر تلاش کیا، کلہاڑی ملی، اٹھایا، کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک تختہ اس کا نکال کر کے باہر پھینک دیا، اب پانی اس میں بھرنے لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یار بیچارے کشتی والے ٹکٹ بھی ہم سے نہیں لیے، فری میں بٹھا لیا، اور یہاں پر حضرت خضر کیا کر رہے ہیں؟ انہی کی کلہاڑی لے کر کے انہی کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ بڑا عجیب ماجرا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے، جلال والے، کوئی کام اگر غلط نظر آئے خاموش نہیں رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، قال اخرقتها لتغرق اہلہا، حضرت کیا آپ نے کشتی میں اسی لیے سوراخ کیا ہے تاکہ یہ کشتی والے سارے ڈوب کر کے مر جائیں؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت ہی بیکار کام کیا ہے، بالکل ناپسندیدہ کام آپ نے کیا ہے۔ دیکھو سٹوڈنٹ جو ہے ٹیچر کو انگلی دکھا رہے ہیں، شاگرد جو ہے استاد کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر پاؤ گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً وہ سگنل آیا کہ اس سے پہلے ہی حضرت خضر نے کہا تھا کہ میرے ساتھ اگر تم کو رہنا ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا سوال نہیں پوچھنا ہے۔ اب تم نے سوال کر لیا کہ کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، بیچارے غریب ہیں۔ یہاں رک کر کے ہمیں اپنا مسئلہ حل کرنا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ آج دنیا میں اسلام کے خلاف دشمن بہت زیادہ بولتا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بولتا ہے، اور نہتے مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، معصوم بچوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، مسلمان بچیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، اور جہاں تنے تنہا مسلمان ملے وہاں پر چند فساد کرنے والے لوگ مل کر کے ایک مسلمان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ظلم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آپ لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ 500 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں کیا؟ ابھی آج کل کا ہی تو سنا رہا ہوں، سب کو معلوم ہے نا۔ اب یہ سب دیکھ کر کے بعض مرتبہ کم علم لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے، بلکہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی زبان سے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اللہ کو کیا بھی رحم نہیں آ رہا بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کچھ رحم نہیں کر رہا ہے۔ مایوسی کے الفاظ اچھے اچھے لوگوں کی زبان سے نکل جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیچارہ کتنا اچھا تھا، مسجد کو آنے والا تھا، نماز پڑھتا تھا، ٹوپی والا تھا،
اذان دیا کرتا تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا، اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ مسجد کے اوپر ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا۔ بہت سارے لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ مایوس ہو کر اللہ سے شکوہ شکایت بھی کرنے لگتے ہیں۔ اس کا حل اس واقعے میں ہے۔ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ دجالی زمانہ ہے۔ دجال کا معنی کیا؟ دجل۔ دجل کا مطلب کیا؟ فراڈ۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے ٹوٹل فراڈ، اے ٹو زیڈ فراڈ ہے، ہر چیز ڈپلیکیٹ ہے۔ اوریجنل اگر ہے تو وہ اللہ ہے، بس اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، باقی سب دنیا میں جو کچھ ہے ڈپلیکیٹ ہے۔ تو آج کل کا زمانہ بالکل دجالی زمانہ ہے، فراڈ ہے بالکل۔ سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا، ہم کو سبق دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سورہ کہف پڑھو، دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے، فراڈ ہونے سے تم بچ جاؤ گے، دھوکہ نہیں کھاؤ گے اگر تم نے اس صورت کو سمجھ لیا تو۔ کیسی بھی مشکل حالت آ جائے، کیسی بھی پریشانی آ جائے، ساری دنیا کا سچویشن، کنڈیشن کچھ بھی ہو جائے، اس صورت کو پڑھ لو گے تم اپنے ایمان کو بچا لو گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، مفت میں بٹھایا، آپ نے انہی کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا سوال نہیں پوچھنا ہے، پھر پوچھ لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت معاف کیجئے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے وہ بات یاد نہیں رہی، آئندہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ اور 2 کلاسز آئے، یہ فرسٹ پیریڈ ہے، اور 2 پیریڈ ہیں۔ اس فرسٹ پیریڈ کا جواب سن لیجئے گا۔ حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ جو کیا اس کا جواب دیا، بعد میں لاسٹ میں دیا، اس کو ابھی سمجھ لینا ہے ورنہ پھر بھول جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آگے چل کر کے جواب دیا کہ دیکھو موسیٰ، میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا معلوم ہے؟ ایک بات سنو، کشتی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی بحث چل رہی تھی، اسی درمیان میں ایک چڑیا آئی اور سمندر میں ایک گھونٹ پانی پیا اور آ کر کے وہ کشتی کے تختے کے اوپر بیٹھ کر کے اپنے چونچ سے وہ پانی چوس رہی تھی۔ تو حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ، آپ کے پاس جو تورات کا علم ہے اور میرے پاس جو تکوینی علم ہے، یہ دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسا کہ اس چڑیا کے منہ میں پانی کا قطرہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے، نالج ہے، اس کے مقابلے میں میرا اور آپ کا نالج ملا کر ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اب سنو جواب کیا دیا بعد میں حضرت نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دراصل میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ جو کشتی ہے بیچارے مسکین لوگوں کی ہے، غریب لوگوں کی یہ کشتی ہے، محنت مزدوری کرنے والوں کی یہ کشتی ہے۔ یہ کشتی آگے سفر میں جس جگہ جانے والی ہے وہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے، وہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے، اس نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ کسی جگہ جنگ میں جانا ہے، جو بھی کشتی ملے پکڑ کر کے لاؤ، کسی کی بھی ہو، جبراً کشتی کو
پکڑ کر کے لاؤ اور جنگ میں لے جانا ہے۔ اور یہ کشتی بیچارے غریب لوگوں کی ہے، اور تم نے دیکھا کتنے اچھے لوگ ہیں، پیسہ بھی نہیں لیا، فری میں ہم کو کشتی میں بٹھایا، اتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ان کی کشتی میں سوراخ کر دو۔ ان کی کشتی میں سوراخ اگر ہے، کشتی خراب ہے، اس بادشاہ کے فوجی آئیں گے تلاش کرتے کرتے، اور یہ کشتی ملے گی، دیکھیں گے کہ یہ تو خراب ہے یار، اس پہ تو پانی چوتا ہے، تختہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ لے کر جائیں گے تو ہم جنگ کہاں جیتیں گے، ہم خود ڈوب کے مر جائیں گے۔ اس لیے وہ کیا کریں گے، اس کشتی کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح بیچاروں کا بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ چھوٹے نقصان کو دیکھ کر اللہ نے ان کشتی والوں کو بڑے نقصان سے بچانا چاہتا۔ تو دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے جو نظر آ رہا ہے کہ فلان جگہ یہ ہو رہا، فلان جگہ یہ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ارے بھائی اسی میں ممکن ہے کہ اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہو۔ ظالم کا دل اللہ تعالیٰ ایک دو کی شہادت سے خوش کر رہا ہو، تاکہ باقی جتنے 99% لوگ ہیں ان کی جان بچ جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یا سو رہے ہیں؟ ایک اللہ کے گھر کو اللہ نے قربان ہونے دیا تاکہ باقی جو 99 گھر ہیں وہ بچ کر کے رہیں۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نظام کو چلانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے دھوکہ نہیں کھانا، مایوس نہیں ہونا کہ دنیا میں ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا ہے، میں حج کر کے آیا، عمرہ کر کے آیا، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کے میں نے دعائیں مانگی، اللہ نے میری دعا نہیں سنی۔ مولوی لوگ بیان کرتے ہیں افطار کے وقت میں دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے، میں نے خوب دعائیں کی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ ارے بھائی اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کی ہے، لیکن اس کا ٹائم فکس کیا ہے۔ تم نے جو دعا مانگی ہے نا، اس کا رزلٹ کب نکلنا ہے، اللہ نے اس کا ایک ٹائم فکس کیا ہے، جو تم کو نہیں معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے۔ سب چیز اللہ تعالیٰ کھول کر کے بتا دے گا، تو پھر دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو خیر، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے چل کر ظالم بادشاہ ہے، وہ جو ہے جس کی بھی کشتی ملتی ہے اس کو غصب کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے آرڈر دیا تو میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ ان غریبوں کی کشتی بچ جائے، لہٰذا ان کی کشتی بچ گئی۔ اب یہاں رک کر اور ایک مسئلہ سمجھنا۔ وہ مسئلہ کیا؟ ان غریبوں نے، بیچاروں نے ان بزرگوں سے، اللہ والوں سے، علماء سے کشتی میں بیٹھنے کا کرایہ وصول نہیں کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کرائے کو نہ لینے کی برکت سے پوری ہی کشتی کو بچا دیا۔ پوری کشتی میں اللہ نے برکت ڈال دی کہ انہوں نے جو علماء کی خدمت کی، اللہ والوں کی خدمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بادشاہ کے قبضے میں جانے سے بچا لیا ہے۔ تو نیک لوگوں کی خدمت کریں گے، اللہ والوں کی خدمت کریں گے، اللہ پاک ہمارے پاس جو مال ہے، دولت ہے، اس میں برکت کو ڈال دیتا ہے اور اس کی حفاظت کا سامان کر دیتا ہے۔ باقی اور کیا ہوا؟ اور دو سبق ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔